کہ یہاں پہ ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے، ہر شخص مفتی بھی ہے، ہر شخص کنسلٹنٹ بھی ہے، ہر شخص ہر فیلڈ میں ماہر ہے۔ اگر جوتے پاک ہوں تو پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ ایک شرط ہے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تو بیٹھے ہوئے تھے ہم دوست احباب، سوال یہ کیا گیا نماز جنازہ کے اندر کچھ لوگ جوتے اتار دیتے ہیں صف میں کھڑے ہونے کے بعد، جب امام کہتے ہیں نیت حاضر کریں، اور کچھ لوگ جوتے نہیں اتارتے، کچھ جوتے اتار کے پاؤں اوپر ہی رکھ دیتے ہیں۔ چلیے، یہ تو نماز جنازہ، اور اس پہ تو مفصل ویڈیو آلریڈی اپلوڈڈ ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اب جو شخص عام نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، گھر کے اندر، تو کیا وہ جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر جوتوں میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی تو وجہ کیا ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر شرائط کیا ہیں؟ ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا پایا گیا ایک فتوے کے اندر کہ اس کے اندر نماز پڑھنی مکروہ ہے جوتوں کے اندر۔ تو پہلی بات، شرائط اگر جائز ہے تو شرائط کیا ہیں، اور اگر مکروہ ہے تو پھر مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ تو سب سے پہلی جو دلیل ہم آپ کو دیں گے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود، خالف الیہود، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو کہ وہ لوگ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو تم جوتوں میں نماز پڑھو جب کہ وہ طاہر ہوں، یعنی پاک ہوں، جن میں نماز ہو سکتی ہے۔ تو سنت اصل یہ کہ جب بھی آدمی کوئی جوتے خریدے، جوتے خریدنے کے بعد ان کو پہن کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، جوتوں میں اصل سنت یہ ہے۔ اور نماز کے اندر جوتے پہن کے نماز، اگر جوتے پاک ہوں تو پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ ایک شرط ہے اس کے لیے۔ وہ شرط کیا ہے کہ جس وقت ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ ٹچ کر رہی ہوں زمین کو۔ کیسے ٹچ کر رہی ہوں؟ کہ وہ جوتا جو ہے، جوتے کی سول وہ زمین کو ٹچ کر رہی ہو۔ اب جوتے کے نیچے کی سول اتنی بڑی ہے، بعض ایسے آتے ہیں جوتے کے سول جو ہے وہ اوپر چمڑے سے کافی باہر نکلے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ 1 انچ تک سول آگے ہوتی ہے اور چمڑا پیچھے ہوتے ہے۔ تو اس وقت میں جب سجدہ کریں گے تو وہ اس کی سول تو زمین پہ لگ رہی ہے، لیکن اس کا وہ حصہ چمڑا جس کے ساتھ پاؤں لگے ہوئے ہیں، انگلیاں ٹچ ہیں، وہ زمین کے ساتھ نہیں لگ رہا۔ تو جوتے کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے، اس کی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پاؤں کے ساتھ جو چمڑا انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ سجدے میں زمین پہ لگ رہا ہو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو سارے عجیب نظروں سے اور اس کو بڑا ایک توہین کرنے والا کیسے کیسے القابات سے اور کفر تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ چلیں، اس سے یہ بات بھی یاد آ گئی، ہمارے ملک پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے، ہر شخص مفتی بھی ہے، ہر شخص کنسلٹنٹ بھی ہے، ہر شخص ہر فیلڈ میں ماہر ہے۔ کسی کو کہتے ہیں سر میں درد ہے، پیناڈال کھا لو، پونسٹان کھا لو، وارن کھا لو۔ کسی کو کہتے ہیں جی یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، میں نے نماز میں ایسے کر دیا، جی آپ نماز کو دہرا لیں، اور جی ایسا تو ہوتا نہیں، ایسا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کل سمجھتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر ہم اپنے آپ کو تجربہ کار اور ماہر کہلواتے اور تصور کرتے ہیں۔ 2-4 ٹاک شوز، 2-4 مسائل معلوم ہونے سے ہم جو ہے اوپر جا کے سرداری کے درجے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال، تو اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، جوتوں میں نماز پڑھ رہا ہے، جوتے پاک ہیں اور ان کی بناوٹ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اس کے پاؤں جس وقت زمین پہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ چمڑا جو ہے وہ زمین پہ بالکل لگ رہا ہے، تو نماز اس کی بالکل درست ہے۔ پڑھنی کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ طعام الناس نہیں ہے، لوگوں کے اندر، عرف کے اندر یا رواج کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی، تو فتنے کا خطرہ ہے، وہاں پر دوریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، شر کا خطرہ ہے وہاں پر، لہذا بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن اگر اس نے پڑھ لی، بالکل اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بدرجہ اس کے اندر توہین والا یا اس کا سبب بھی آ رہا ہے کہ جوتوں کے اندر ہم جاتے ہیں، جو بھی ہم جس چیز کو ہم مقدس جگہ مانتے ہیں تو وہاں پر ہم جوتے اتار کر ہی جاتے ہیں۔
آپ درباروں پہ چلے جائیں جوتے اتار کے جا رہے ہیں، آپ مساجد میں جا رہے ہیں جوتے اتار کے جا رہے ہیں، آپ بیت اللہ میں جا رہے ہیں، آپ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں تو جوتے اتار کر جا رہے ہیں۔ تو ہر وہ ارض المقدسہ، ہر وہ مقدس زمین جس کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ہم جوتے نہیں پہن رہے، جبکہ نماز اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ تو اس دوران میں اگر ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو یہ ایک درجہ کچھ توہین کا پہلو سا اس کے اندر آتا ہے۔ تو عرف کے اندر نہیں ہے، رواج کے اندر نہیں ہے، شر کا خطرہ ہے، فتنے کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں بہتر یہ کہ آدمی نماز بغیر جوتوں کے پڑھے، لیکن اگر جوتے ان شرائط کے ساتھ کہ وہ پاک بھی تھے، بناوٹ بھی ٹھیک تھی اور پہنے ہوئے تھے، اور پہننے کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، بالکل درست۔ اور نئے جوتوں کے متعلق عرض کر چکا، سنت یہ ہے کہ نئے جوتوں کے اندر جب خرید کر لے آئیں وہ پاک ہوتے ہیں، ان کو پہنیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ یہاں پہ معاملہ دل کا ہے، نیت کا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہاں پہ کوئی توہین کی نیت نہیں ہے، یہاں کوئی شر اور اس کی نیت نہیں ہے، تو بالکل درست ہے۔ اور یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کتنا اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ ہو، اور اگر اس کے اندر نیت درست نہیں تو اچھے سے اچھا عمل بھی قیامت میں قابل مواخذہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے اندر اصلاح فرمائے، اللہ ہماری تربیت خود فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔